اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی اتق اللہ، اے نبی اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں اور منافقوں کی باتیں نہ مانیے۔ میں آپ کو عرض کرتا اطاعت امر صرف حکم دینے کو نہیں کہتے بلکہ مشورے کو بھی کہتے ہیں، اور اطاعت صرف کسی کا حکم ماننے کو نہیں کہتے، کسی کی بات کو وزن دینا، توجہ سے سننا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، آپ ان کافروں اور منافقین کی بات کا دھیان نہ کریں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، یقیناً اللہ تعالی علیم ہے اور حکیم ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ اِلَیکَ مِن رَبِّکَ، اور پیروی کیجئے اس کی کہ جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جا رہی ہے۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل کیجئے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ ہے کافی ہے آپ کے توکل کے لیے، آپ کے لیے سہارا۔ یعنی یہ کہ آپ لوگوں کی جو پروپیگنڈا ہوگا اس کا اندیشہ ہے آپ کو، اس کا بالکل دھیان نہ کیجئے۔ ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے دل میں دو دل نہیں رکھے، کسی کے سینے میں، کسی کے پیٹ میں۔ یہاں پہ جوف جو ہے خالی جگہ کو کہتے ہیں، تو سینے کے اندر، کیونکہ یہ کیویٹی کہلاتی ہے، چیسٹ کیویٹی، اور پھر دوسری جو ہے ایبڈومینل کیویٹی ہے، تو اس میں دو دل نہیں رکھے ہیں، مطلب دل ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے گویا کہ بات کہی جا رہی ہے، کہنے کو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ دل جو ہے اور ہمارے دل یکجا ہو گئے ہیں، دل سے دل مل گیا، رہتا تو دل ہی رہتا، ایک ہی رہتا ہے انسان کا اپنا دل۔ لیکن اسی طریقے سے کسی شخص کی دو مائیں نہیں ہوتی، ماں تو وہی ہوتی ہے جس نے اس کو جنا ہے، اور کسی شخص کا بیٹا جو ہے، بیٹا وہی ہوتا ہے جو اس کی صلب سے پیدا ہوا ہو۔ باقی یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا جو وہ بیٹا نہیں بن جاتا۔ وما جعل ازواجکم اللہ، اور نہیں اللہ نے بنایا ہے تمہاری ان بیویوں کو، اللہ تظاہرون منہن، کہ جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو۔ یا زہار کا مضمون سورہ مجادلہ میں آئے گا۔ عربوں میں روایت یہ تھا کہ بہت ناراض ہو گئے، بیوی سے کہہ دیا تم تو میری ماں کی طرح ہو، گویا کہ اب یہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ طلاق مغلظ کا بھی مغلظ در مغلظ طلاق ہو گئی، اب وہ کسی طرح بھی اس کے لیے اس سے کوئی تعلق رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ زہار جو ہے ماں بنا دیا، کہہ دیا کہ ماں بن گئی، تو گویا کہ ماں بن گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ماں نہیں بنتی، ماں تو وہی ہے، جیسے کہ فرمایا وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہ امہاتہم، جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو، جنہیں تم یہ کہتے ہو کہ تم میری ماں کے مانند یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو میرے لیے، تو وہ اللہ تمہاری ماں نہیں بن جاتی۔ وما جعل ادعیاکم ابناءکم، نہ تمہارے منہ بولو بیٹوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہاری منہ کی باتیں ہیں، منہ سے تم نے وہ جملہ کہہ دیا، تم تو میری ماں کی مانند ہو یا ماں کی پیٹھ کے مانند ہو، اور اسی طریقے سے کہہ دیا تم میرے بیٹے ہو، بیٹا تو وہی ہوگا۔ واللہ یقول الحق، اللہ تعالیٰ حق فرما رہا ہے، وہو یہدی السبیل، اور وہی سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، لوگوں کو پکارا کرو ان کے باپوں کے ساتھ، باپوں کے نام کے ساتھ۔ چنانچہ یہ حکم ہے، اگر آپ نے کسی کو لے لیا ہے، کوئی اپنے بھتیجے کو، بھانجے کو، آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے، تو بہت سے مسائل آ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنا نام لکھوا دوں اس کے باپ کی جگہ تاکہ اس کو پتہ نہ چلے۔ چھوٹے سے بچے کو لے آئے تو اب وہ کیا کہے گا کہ یہ میرے اصل والدین نہیں ہیں، میرے والدین تو وہ تھے، بڑا ہو کر معلوم ہوگا۔ تو ایک یہ سمجھیے کہ سائیکولوجیکل شوق جو پہنچتا ہے، اس سے بچانے کے لیے بعض لوگ سوچتے ہیں کہ ہم اپنا ہی نام درج کروا دیں وہاں پر، اور اس کا نام ولدیت اسی کی، لیکن نہیں، یہ حرام مطلق ہے۔ قرآن مجید کا یہ صاف حکم ہے، قول یہ ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے نام، ان کے باپوں کے نام کے حوالے سے۔ اسی لیے پہلے حضرت زید کو لوگ کہتے تھے زید ابن محمد، اس لیے کہ حضور نے انہیں اپنا بنایا ہوا تھا متبنہ اور منہ بولا بیٹا۔ یہ آیتیں جب نازل ہوئی تو پھر اب وہ رہ گئے زید ابن حارثہ، دوبارہ وہ زید ابن محمد اب نہیں رہے۔ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، یہی زیادہ مبنی بر انصاف ہے اللہ کے نزدیک۔ فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين، اور اگر تم جانتے نہیں ان کے باپ کو، کہیں کوئی بچہ جو ہے، چھوٹا سا بچہ کہیں مل گیا ہے، معلوم نہیں، نہ اس کو ہوش تھا، ایسا ہوا ہے، پارٹیشن کے وقت بہت ہوا ہے، پوری گاڑی جو ہے آ رہی تھی، سب کے سب جو ہے وہ قتل کر دیے گئے، کوئی بچہ کہیں پر زندہ مل گیا ہے، اور ایسے لوگ، ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے ایک صاحب سے لاہور میں، اب ان کو کسی نے لے کر پال لیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اگر اب معلوم نہیں کہ ان کے باپ کا نام کیا ہے، کوئی نہیں جانتا، نہیں ہے اگر تم اس کے باپ کا نام نہیں جانتے، فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، وہ تمہارے دینی بھائی شمار ہوں گے اور وہ تمہارے رفیق ہیں، تمہارے موالی ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ،
لیکن جو کوئی تم سے اب تک کوئی غلطی ہو گئی ہے یا غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑے گا نہیں. وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن جو بھی کچھ تم اپنے دلوں سے پورے ارادے کے ساتھ کرو گے تو اس پر یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے حساب لے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور یقیناً اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا اور مہربان. النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یقیناً نبی جو ہے اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی جانوں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے، زیادہ جو ہے حقدار ہے کہ وہ اپنی جانوں سے زیادہ حضور کی جان کی فکر کریں، حضور کی جان سے محبت رکھیں. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اس میں یہ ہے کہ یہاں پر یوں سمجھیے کہ گویا کہ محذوف یہ ہے کہ وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، یعنی حضور جو ہے رسول جو ہے وہ ان کے لیے بمنزلہ باپ ہے. اس کے لیے ایک حدیث بھی موجود ہے کہ میرا مقام تم سب کے والد کی حیثیت سے، جیسے کہ فرمایا گیا ازواجہ امہاتہم، ابھی آ رہا ہے کہ اس کی جو بیویاں ہیں نبی کی وہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں. اسی لیے ہم ام المومنین حضرت عائشہ، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، ام المومنین حضرت صفیہ، تو یہ تمام جو ہیں صفیہ ہیں، تو یہ سب کی سب جو ہے ام المومنین ہیں. تو النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وہو اب لہم، ان کے لیے باپ کے درجے میں ہے. بلکہ یہ کہ یہ بعض جو ابتدائی قاری تھے وہ تو اس کے ساتھ پڑھتے بھی تھے اس کو. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی بیویاں جو ہے وہ ان کی ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ. باقی یہ ہے کہ جو رحمی رشتے ہیں، جو سگے بہن بھائی ہیں، رحمی جن کے رشتے ہیں، وہ اللہ کی کتاب میں، شریعت میں وہ ایک دوسرے سے قریب تر ہیں. یہ الفاظ آ چکے ہیں سورہ انفال کی بھی آخری آیت کہ یہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جو بھی بھلا سلوک کرو. انصاری اور مہاجر بھائی بن گئے تھے، انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے گھر تقسیم کر دیے یا اپنی دکانیں تقسیم کر دی، وہ ٹھیک ہے. زندگی میں جو بھی تم چاہو، الا ان تفعلوا الی اولیاءکم، تم اپنے بندوں کے ساتھ جو خیر بھی کرنا چاہو اپنے بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ کرو. لیکن وراثت میں ظاہر بات ہے منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں، منہ بولا بیٹے کا کوئی حصہ نہیں. اور وہ جو بنا دیے گئے تھے انصاری اور مہاجر آپس میں بھائی، وہ بھائی چارہ جو ہے وہ بھی وراثت کے اندر نہیں چلے گا. وراثت جو ہے وہ تو جو اصل رحمی رشتے ہیں انہی میں ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُہَاجِرِينَ، اہل ایمان اور مہاجرین، ان سب کا معاملہ یہی ہے. إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، ہاں تم اپنے دوستوں کے ساتھ کوئی نیک سلوک کرو، بھلائی کرو، ان کو کچھ اپنے زندگی کے اندر تم اگر کچھ ہبہ کرنا چاہتے ہو ہبہ کر سکتے ہو. یہ سارے کام ہو سکتے ہیں، لیکن قانون اور شریعت اور وراثت اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں. کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ تمام چیزیں جو ہے کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہیں. اس لیے بھی کہ یہ چیزیں جو آ چکی ہیں وہ تو یہ کہ تورات میں بھی ہوں گی، لیکن سورہ نساء میں بھی یہ باتیں آ چکی ہیں. اسی طریقے سے سورہ انفال میں بھی آ چکی ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور ذرا یاد کرو جب کہ ہم نے لیا تھا انبیاء سے ایک میثاق. یہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں، 81 اور 82 نمبر 81 82 آیات ہیں یہ. اس میں ہم نے میثاق لیا تھا، میثاق النبیین، ومنک ومن نوح، آپ سے بھی لیا تھا اور نوح سے بھی لیا تھا، وابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ابن مریم، اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، واخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ان سب سے ہم نے بڑا گہرا قول و قرار لیا تھا، میثاق لیا تھا. یہ ذکر ہو چکا ہے سورہ آل عمران میں. اور یہاں بھی نوٹ کیجئے، اگر ہم یہ نہ مانیں کہ یہ ارواح کا معاملہ ایک علیحدہ وجود ہے اور یہ پہلے پیدا کر دیے گئے تھے، تو میثاق کب لیا گیا؟ ان سب کو کیسے جمع کیا گیا؟ وہ تو ایک میثاق الست جو ہے تمام ارواح سے لیا گیا، الست بربکم. پھر ان میں سے جو وہ تھے جنہیں نبوت ملنے والی تھی، روح محمدی بھی موجود تھی اور روح ابراہیم بھی تھی، روح عیسیٰ بھی تھی، یہ ساری ارواح تھی. ان سے پھر ایک ایڈیشنل جو میثاق لیا گیا، وہ ظاہر بات ہے کہ جب تک کہ آپ روحانی وجود کا علیحدہ سے ہونا اس کو تسلیم نہیں کرتے تو قرآن مجید کے سارے مضامین جو ہیں پھر کہیں گے استعارہ ہے، تو استعارہ رہ جائے گا، پھر کوئی حقیقت ثابت نہیں رہے گی. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ پوچھ لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں. اور گویا کہ آگے محذوف ہے وَالْكَاذِبِينَ مِنْ كِذْبِهِمْ، اور جو جھوٹے ہیں ان سے ان کے جھوٹ کے بارے میں سوال کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ پوری طرح پوچھ گچھ کر لے سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں. وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور یقیناً اس نے کافروں کے لیے ایک بہت دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے. یہ پہلا رکوع یہاں پر ختم ہو گیا، یہ 8 آیات کا ہے. اس کے بعد اب یہ مضمون چلے گا 2 رکوعوں کے بعد چل کر دوسرے تیسرے کے بعد چوتھے رکوع کے ساتھ.
ابھی یہ صرف اس کی تمہید ہے کہ اے نبی آپ ان کافروں کا اور منافقین کا کوئی اسکینڈل بن جائے گا، کوئی یہ ہو جائے گا، کوئی وہ ہو جائے گا، اس کو اپنے ذہن سے بالکل نکال دیجئے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے اوپر عمل کیجئے۔ آپ کے لیے وہ نکاح کرنے میں قطعاً کوئی قباحت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو گویا کہ آپ کو حکم دے دیا، اس لیے کہ وہ آ جائے گا کہ ہم نے تو وہ شادی آپ کی کر دی ہے، ہمارے حکم سے یہ حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح جو ہے طے پا چکا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔